ڈاکٹر کے پاس اگر آپ چلے جاؤ نا اور اس سے بولو کہ جو نسخہ مجھے لکھ کے دیں گے آپ میری بیماری کا، تو اس کے دلائل اور کتاب کے حوالے بھی ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب بخار بہت تیز ہو رہا ہے، علاج کیا ہے؟ ڈاکٹر نے کہا یہ والا انجیکشن. آپ نے کہا یہ والا انجیکشن میڈیکل کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب حوالہ چاہیے. میں بغیر دلیل کے ٹیکے نہیں لگاتا. میں بغیر دلیل کے اپنے ٹیکے نہیں لگواتا، ورنہ آپ دائرہ اسلام سے خارج. مقلد نہیں ہوں، اندھا نہیں ہوں میں، اندھا. جو ڈاکٹر جو اٹھا کے میرے کولوں میں گھسیڑ دے میں گھسوا لوں، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ٹیکا ہے، ٹیکا انجیکشن ہے، تحقیق. ڈاکٹر گھبرا گیا نا دھمکیوں سے، تھوڑی ہوئی. ورنہ میں تمہاری جو ہے نا وہ ڈگری اس کو چیلنج کر دوں گا عدالت. اب ڈاکٹر نے کتابیں نکالی، نیٹ پہ سرچ کیا اس انجیکشن میں جو جو کیمیکل ہیں، اور وہ پھر ڈاکٹروں کے وہ بھی حوالے ہی دے گا نا ڈاکٹروں کے ہی. فلاں آئنسٹائن تو خیر سائنسدان تھا، وہ ایک فلاں ڈاکٹر ہے اس کی ریسرچ تھی، ایسے پورے حوالے کر کے 2 گھنٹے لگے اور پھر ایک ٹیکا لگا لے بھائی. تو یہاں مفتی طارق مسعود نے ڈاکٹر کے ایگزامپل سے تقلید کا جو بیان ہے، یہ ان کا پورا موضوع جو ہے تقلید کی اہمیت، تقلید کی ضرورت، اس کے اوپر جو پورا بیان ہے اس کے اندر انہوں نے ڈاکٹر کی مثال سے استدلال کیا ہے. اور بات یہ رہی ہے ڈاکٹر کی ایگزامپل سے کہ کس طرح سے ڈاکٹر کو ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں. ہاں، ڈاکٹر کو ہم لوگ پوچھتے نہیں ہیں. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے ڈاکٹر کو دوا کی تفصیل اگر پوچھیں گے، ڈاکٹر اگر دوا کی تفصیل نکالے گا اس کو 2 گھنٹے لگ جائیں گے، اور اس طرح سے 3-4 پیشنٹ کو دیکھے گا تو اس کا پورا وقت ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عوام کو علماء سے دلیل مانگنا کہ دلیل دو نہیں تو ہم نہیں مانیں گے، دلیل دو، یہ دلیل مت مانگا کرو، یہ غلط ہے. اس طرح سے وہ بات رکھ رہے ہیں اور وقت بھی نہیں ہے اویلیبل. میں اس بارے میں چند باتیں بہت مضبوطی سے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں، یعنی کہ یہاں بات کیا ہے، بنیادی بات کہ وہ ڈاکٹر دلیل نہیں دے سکتا ہے. جلدی پیشنٹس کو چیک کرنا ہے، ہر ایک کو پوری ڈیٹیلڈ دلیل نہیں دے سکتا. تو ہم کہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر حالت میں علماء کو ہر مسئلے کا جواب بیان کرتے وقت وہیں پر دلائل دینا ضروری، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پر کوئی ایک شخص ہے جو وقتی طور پر معتبر علماء کی بات بغیر دلیل کے مانے تو نہیں مان سکتا. ہم کہاں دے رہے ہیں کہ ان کے فتاوے نہیں مان سکتا بغیر دلیل کے معتبر علماء کے فتاوے ہے بغیر دلیل کے وہ نہیں مان سکتا، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں. جو بنیادی بات جو ہے نا اس پوری مثال کے اندر، وہ بنیادی بات سٹینڈ نہیں ہو رہی ہے. لیکن یہاں بات کیا ہے، کیا ایسا ہے کیا کہ ایک ہی ڈاکٹر کو لائف ٹائم اسی کے پاس رہنا ہوگا، پیڑھی در پیڑھی آپ اس ڈاکٹر کے ماننے والے ہو، آپ اس ڈاکٹر کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے؟ تو کیا ایسا معاملہ ہے کہ ہم اس ڈاکٹر کے ماننے والے ہیں؟ بھائی کیا ڈاکٹر سلیکشن ایسے کیا جاتا ہے؟ کیا ڈاکٹر کا سلیکشن ایسے کیا جاتا ہے؟ کیا دوسرے ڈاکٹر سے سیکنڈ اوپینین نہیں لیتے؟ یہاں پہ کیا مسئلہ ہے کہ کوئی اگر ایک مسلک کا ماننے والا ہے تو وہ دوسرے مسلک سے علم حاصل نہیں کر سکتا، سوال پوچھ نہیں سکتا دوسرے علماء اکرام سے، جو سارے علماء اکرام دوسرے ہیں، تو ان سے استفادہ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کا ماننے والا ہے. تو کیا ڈاکٹرز میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ سب یہ ڈاکٹر کے ماننے والے ہیں، ہم کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں لیں گے؟ کیا ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر کی دنیا میں، ڈاکٹر پیشنٹ دنیا میں کیا ایسا ہوتا ہے؟ کیا کسی بیماری کے لیے کوئی ایک جنرل ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے اور جنرل ڈاکٹر سے کوئی اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جا سکتا ہے؟ کیا کوئی نئی ٹیکنالوجی آئے تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کہ ہاں یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے، یہ نئی چیز آئی ہے؟ اور یہاں پر یہ جو بات بول رہے ہیں نا، جو انہوں نے بات کہی ہے کہ ڈاکٹر سے کیا دلیل مانگیں گے، ہم بغیر دلیل کے نہیں مانتے. پتا ہے آپ کو میڈیکل فیلڈ کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ میڈیکل پروفیشن کے اندر دلیل کیا ہوتی ہے؟ ارے وہ جو رپورٹس ہوتی ہے نا کہ یہ ایکس رے رپورٹ آئی ہے، یہ بلڈ رپورٹ آئی ہے، پیتھولوجی رپورٹ ہے، یہ فلاں جو فزیکل کنسلٹیشن فزیکل رپورٹ ہے، جو چیزیں ہیں یہ رپورٹس کیا ہوتی ہے؟ دلیل ہوتی ہے. تو اس کے اندر اگر کوئی ڈاکٹر کوئی پیشنٹ کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا آپریشن کرنا پڑے گا، کیا بغیر دلیل کے وہ پیشنٹ جائے گا؟ ڈاکٹر بتائے گا نہیں ایکس رے میں آیا ہے، تمہاری بلڈ رپورٹ میں دیکھو یہ آیا ہے. کیا کوئی پرٹیکولر ٹائپ کا ٹریٹمنٹ بتا رہا ہے تو کیا وہ پیشنٹ بغیر دلیل کے آگے بڑھے گا؟ اس کو دلیل چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو ہاں دلیل ہوتی ہے وہاں پر. کیا کہا جا رہا ہے کہ دلیل وہاں نہیں ہے؟ دلیل وہاں پہ ہوتی ہے. اور یہاں پر دلیل کے اندر جو ڈاکٹر کے ریفرنسز ہوتے ہیں، ریویوز ہوتے ہیں، ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے، یہ پروف کا درجہ رکھتے ہیں. کیوں؟ میڈیکل پروفیشن کا تعلق ہے وہاں شفا ملنے سے، ٹریٹمنٹ ہونے سے. تو وہاں پر کیا چیز امپورٹنس ہے کہ بھئی کتنے لوگوں کا ٹریٹمنٹ صحیح ہوا، وہ سامنے دلائل ہوتے ہیں. کوئی اگر نیا ڈاکٹر ہے تو اس کو کوئی وہ نہیں ملے گا. یہاں پہ کیا معاملہ ہے کہ ہم دین کے اندر یہ دیکھیں گے کہ کس کے پاس دلائل ہے،
کس کے پاس صحیح حدیث ہے, کس کے پاس پروفس ہے, اس کی بنیاد پر چیز ہوتی کون؟ حق دلائل کی روشنی میں جو صحیح بات ہے اور حق واضح ہے. بھائی حق واضح ہے. اور ایک چیز کیا ہے کہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ صرف 4 ہی ڈاکٹرز کو مانیں گے, کسی اور ڈاکٹر کو نہیں مانیں گے دنیا میں اس کے بعد؟ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسی زمانے میں کم سے کم آپ کو یہ 9 بڑے بڑے اور 12 بڑے بڑے اماموں کا ذکر ملتا ہے, کئی سارے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں امام لیث, امام اوزاعی, امام الثوری, امام ابن ابی حاتم, کئی سارے بڑے بڑے علماء تھے. اور بلکہ ہم صرف 4 نہیں, ہم تو اس امت کے سارے بڑے بڑے علماء کو مانتے ہیں. جس کسی کے پاس قرآن اور حدیث سے دلیل, ہم ان کی بات کو لے سکتے ہیں. اور کیا یہ جو انہوں نے کہا کہ میں بغیر دلیل کے نہیں مانتا, کیا یاد نہیں آپ کو کووڈ ویکسینز کے ٹائم پر کیا لوگوں نے ایفیکسی ریٹس چیک کر کے بھائی کون سی ویکسین اچھی ہے, کو ویکسین اچھی ہے یا سپوٹنک اچھی ہے, کیا یہ سب ساری ڈسکشنز ہوتے تھے. تو اس کے اندر ایک حد تک تحقیق تو ہوتی ہے. اور ذرا آپ اس بات میں بنیادی یہ جو پوری مثال جو انہوں نے کہی ہے, اور یہ مثال کو بہت تفصیل سے انہوں نے سمجھایا ہے, یہاں پہ بیسک میسج یہ نکلتا ہے نا کہ آپ دلیل نہیں مانگ سکتے, آپ دلیل نہیں مانگ سکتے. میڈیکل علم کا حاصل, تو یہاں سوال کیا ہے, کیا میڈیکل علم کا حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر؟ بتاؤ بھائی. دینی علم کا حاصل کرنا فرض ہے. دونوں میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا کہ میڈیکل علم حاصل کرنا کیا فرض ہے؟ نہیں ہے فرض, نہیں ہے فرض. لیکن دینی علم حاصل کرنا فرض ہے. یہاں پر جس کو نہیں بھی پتا ہے ہم اسے ابھارتے ہیں کہ تم علم حاصل کرو, تم سیکھو. ہاں, جو شیخ کفایت نے جو ذکر کیا کہ 3 کیٹیگری ہوتی ہے, تو جو شخص بغیر دلیل کے وقتی طور پر معتبر علماء کی بات مان رہا ہے, اس کو بھی کیا ابھارا جائے گا کہ تم دوسرے علم حاصل کرو, سیکھو, ان کے دلائل کو سمجھو, علم حاصل کرو, فرض ہے. ہاں, تو یہاں پر علم حاصل کرنے ابھارا جاتا ہے, یہ صحیح بات ہے. اب وہاں پر اگر لازم کر دیا جائے کہ تم ان کے ماننے والے ہو, ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے, کوئی دوسرے, اب دیکھو کیا ہوتا ہے, ڈاکٹرز میں لوگ جاتے ہیں الگ الگ ڈاکٹرز کے پاس, معلوم کرتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہ صحیح طور پہ اپنا علاج کرائیں. ہاں, اور آپ خود بتاؤ کہ یہی عام آدمی, یہی عام آدمی اگر شرک کا مسئلہ ہو, شرک کر رہا ہے, تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ تم عام آدمی ہو, تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا؟ ہم تو یہ کہیں گے کہ بھائی نہیں, عام آدمی ہو تو کیا ہو, علم حاصل کرو, شرک سے بچو. یہی عام آدمی اگر بدعت کر رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے, عام آدمی, اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو نہیں, ہم کہیں گے نہیں, عام آدمی ہو تو کیا ہوا, علم حاصل کرو, بدعت سے بچو, سنت کی طرف آؤ. پھر یہ کیوں ہوتا ہے کہ فقہی مسائل کے اندر وہ عام آدمی کو ایسے بتایا جاتا ہے, وہ سیکھ ہی نہیں سکتا, اس کے اندر کوئی علم ہی نہیں ہے, وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. اب وہ ڈاکٹر والی مثال لا کر کے بتائی جا رہی ہے بات کہ ڈاکٹر کی کیا وہ ڈاکٹر دے گا, اور بعد میں وہ 2 گھنٹے کی جو بات ہے کوئی پی ایچ ڈی تھیسس بنانے کی بات نہیں ہے بھائی, کچھ بیسک دلائل وہاں پہ بھی دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے معاملہ, اب کیا ہوا, یہ بات کو سمجھنا ایک الٹا معاملہ چلنے لگا. یہاں پہ علم سے جب روکا جانے لگا تو کیا ہوا, شرک کیوں عام ہو گیا امت میں اتنا؟ آپ کو پتا ہے قرآن میں دیکھو پوری توحید کے تعلق سے آیتیں بھری ہوئی ہیں, پھر بھی مسلمانوں میں شرک کیوں عام ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ جب علم سے دور کر دیا گیا, تقلید کی وجہ سے جب علم سے لوگوں کو دور کر دیا گیا کہ تم ڈاکٹر کی بات, ڈاکٹر کے پاس دلیل پوچھتے ہو کیا, تم ڈاکٹر کے پاس دلیل مانگتے ہو کیا؟ نہیں نا, یہاں بھی مت مانگو, یہاں بھی دلیل مت مانگو, ہماری بات بغیر دلیل کے مانو. اب جب علماء عوام کو روک دیا گیا کہ تم عوام ہو, عام عوام ہو, تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, تو پھر کیا ہوا, جب علم سے دوری ہوئی وہاں پہ جا کے شرک آ گیا, امت میں شرک آ گیا, اور شرک عام ہو گیا. بدعت کیوں اتنی عام ہو گئی؟ سمجھنا کوئی مشکل بات ہے کیا کہ دین میں نئی چیز نہیں آ سکتی؟ نہیں سمجھنا مشکل ہے. پھر بھی کیوں بدعت عام ہو گئی؟ کیونکہ لا علمی آ گئی تقلید کی وجہ سے. جو تقلید کا معاملہ یہ آیا, اس وجہ سے لا علمی آ گئی, علم سے دوری ہو گئی, اب سب فلڈ گیٹس اوپن ہو گئے, شرک, بدعت, یہ ساری چیزیں امت میں داخل ہو گئی. اور آپ دیکھو کہ بھائی مسائل بیان کرتے وقت آپ نہیں بتا سکتے ہیں تو علمی مجلسیں ہو سکتی ہیں نا, عام مسائل, جو عام مسائل ہیں ان کی دلیل کیا لوگوں کو بتانے میں کیا پرابلم ہے, کیا بات ہے؟ علمی مجلسوں میں بتا سکتے ہیں, دروس میں, بیانات میں بتا سکتے ہیں کہ دیکھیے اس چیز کی یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے, بہت لوگ پوچھتے ہیں, اس کی دلیل یہ ہے. وہاں وقتی طور پر اگر نہیں دیا جا سکتا تو کیا علمی مجلسوں میں بھی بتایا نہیں جائے گا کہ نہیں عوام ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا؟ یہی ہوا ہے. اب علم حاصل کرنا فرض ہے. اور یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی نہیں تو اسلام سے باہر, ہاں, یہ جو انہوں نے کہا نا جملہ, میں ویڈیو کا وہ پھر سے شاید پلے کر کے بتاؤں, نہیں تو اسلام سے باہر. کون کہتا ہے اسلام سے باہر؟ کون کہتا ہے اسلام سے باہر؟ کہ آپ ایک عالم کی بات اگر مان رہے ہیں, اگر کوئی شخص بغیر دلیل کے مان رہا ہے, بھائی اس کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے, ہم اس کو ڈرانے کے لیے بولتے ہیں. کیا بات بولتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا, سارے اماموں نے ہمیں قرآن و سنت تک پہنچائے, لیکن آپ کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و سنت کے اوپر مت رکھنا. کیونکہ کئی بار ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص کے سامنے یا بعض علماء کے سامنے معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے سامنے دلائل واضح ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر مخالف سمت میں, یعنی اپوزٹ سائڈ پر ان کے پاس مضبوط دلائل ہے,
وہ علماء کے پاس مضبوط دلیل ہے، لیکن وہ کہتے نہیں ہم تو ہمارے اس امام کے ماننے والے ہیں اور ہم ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے. اور آپ دیکھیے میرے بھائیوں میری بہنیں، کئی سارے مسائل جو ہوتے ہیں نا وہ کانٹرڈکٹری مسائل بھی ہوتے ہیں، کئی سارے تضاد جو ہوتے ہیں وہ کانٹرڈکٹری نہیں ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے تضاد بہت سارے اختلاف جو ہوتے ہیں وہ کانٹرڈکٹری، یعنی دونوں کے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے ایک ٹائم پر. ایک کہہ رہا ہے کہ نکاح ہو گیا، دوسرا کہتا ہے نہیں ہوا. ایک کہتا ہے نماز ہو گئی، دوسرا کہتے نہیں ہوئے. ایک کہتا ہے وضو ہو گیا، ایک عالم صاحب کہہ رہے ہیں وضو ہو گیا، دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں ہوئی. تو یہاں پر دونوں صحیح نہیں ہو سکتے نا. پھر تو کیا بات ہے کہ ہوا بھی نہیں بھی ہوا، وضو ہوا بھی نہیں بھی ہوا، وضو ٹوٹا بھی نہیں بھی ٹوٹا، نکاح ہوا بھی نہیں بھی ہوا، طلاق ہوا بھی نہیں بھی ہوا، ایسے سینکڑوں مسائل. اب یہاں پر ہمیں بات سمجھنا ہے کہ جو لوگ لازم پکڑ لیتے ہیں کہ ہم اپنے امام کی بات نہیں چھوڑیں گے، پھر کیا ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کے اوپر جیسے کر دیتے ہیں. اب یہاں جا کے بات آتی ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ جو یہود و نصارہ کے بارے میں بات ہے کہ انہوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے عالموں کو، درویشوں کو رب بنا دیا. کیسے رب بنا دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب وہ حلال کرتے کسی چیز کو تو وہ حلال سمجھتے، اور جب وہ لوگ ان کے علماء کوئی چیز کو حرام سمجھتے تو حرام قرار دیتے. یعنی کہ ان کا کنیکشن ان کی کتابوں سے نہیں تھا. آج بھی ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کرسچینٹی میں حلال حرام ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کی جائے، جبکہ کرسچن بائبل کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں، ایک سے زیادہ شادی کرنے والوں کی بہت ساری مثالیں ہیں. اب یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں بنیادی بات یہ ہے کہ ان کا ڈسکنیکشن ہو گیا ہے. ان کے علماء، ان کے پادری، ان کے رہبان، یہ لوگ ہیں جو ان کی شریعت کو بناتے ہیں، ان کے لیے حلال و حرام کو بناتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ہمارے علماء اکرام نہیں بناتے، علماء اکرام پہنچاتے ہیں. یہاں پہ دینے والا حلال و حرام اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ چیز ڈرانے کے لیے بات ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو بات سامنے رکھی گئی بنیادی بات وہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ جو اس طرح سے ان مثالوں کے ذریعے لوگوں کو دلائل سے، تحقیق سے دور کیا جاتا ہے، یہ ہے اصل میں بہت بڑا پرابلم. جی شیخ سرفراز بھی ہے یہاں، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی. تو کیا وہ پھر بھی بولے گا نہیں میں آیورویدک سے جڑا رہوں گا چاہے میرے کینسر کا علاج ہو یا نہ ہو؟ نہیں، وہ جائے گا ایلوپیتھی کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا. اگر ایلوپیتھی سے مایوس ہو گیا، اس کو پتا ہے کہ میری بیماری کا علاج ایلوپیتھی میں نہیں ہے تو ہومیوپیتھی والے کے پاس جاتا ہے. کوئی دنیا کا ایسا آدمی بتائیے جو یہ کہتا ہو نہیں مجھے چلے گا، میرا مرض ٹھیک ہو یا نہ ہو مجھے چلے گا، لیکن میں علاج صرف ہومیوپیتھی والے سے کراؤں گا چاہے میں مری کیوں نہ جاؤں، میں صرف آیورویدک سے علاج کروں گا چاہے میں مری کیوں نہ جاؤں. بھائی آپ خود جو طب کا حوالہ دیا ہے نا، اسی پہ اگر آپ غور کرتے تو آپ کو یہ سمجھ میں آتا کہ آپ کی مثال سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ آدمی کو قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں صحیح قرآن و سنت کا جو ایک صحیح منہج ہے، اللہ کے نبی کا جو قول ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے، اس تک کے میں پہنچ جاؤں. چاہے وہ امام شافعی کے ذریعے سے مجھے مل رہا ہو، چاہے امام احمد بن حنبل کے ذریعے سے مجھ کو مل رہا ہو، چاہے امام مالک کے ذریعے سے مجھ کو مل رہا ہو، چاہے امام ابو حنیفہ کے ذریعے سے مجھ کو مل رہا ہو. ذریعہ اہم نہیں ہے، اہم ہے کہ بندہ قرآن و سنت کی اتباع کرے. تو ہم تو یہی بات کہتے ہیں. تو یہ جو مثال ڈاکٹر صاحب نے دی ہے نا، یہ الٹا جو ہے نا ان کے خلاف جا رہی ہے، ان کے حق میں نہیں جا رہی. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.